اور آخر میں جناب عمران عباس قمی صاحب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. التماس سے دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا توم وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. درود پڑھیے بآواز بلند. ماشاءاللہ اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز شانہ المنیب مفلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار واللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید. لا یسرہ صراط المستصرخین لا یبرمہ الہاء الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین. جلت عظمت والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی قرشی ہاشمی مکی مدنی العبدی المطلبی ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. درود پڑھیے بآواز بلند. مولا آپ صاحبان کے اس بارگاہ میں چل کے آنا منظور و مقبول فرمائے. جتنے عددار ماتمی بزرگ نوجوان چل کے آئے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے. سب کی عبادت مولا منظور و مقبول فرمائے. بانیان کی صف اعضاء کو حسین کی پاک اماں اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور اس ذکر کے صدقے میں ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہماری حقیقی وارث ولی العصر کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے. ہے اجازت بات شروع کر دی جائے. اب درود ایسا پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے. گفتگو کے آغاز سے پہلے مہمان ہوں آپ صاحبان کا ایک منت ہے جو صاحبان تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں تاکہ ذکر پاک کا ماحول بن جائے. مہربانی فرمائیے. مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. ذکر پاک کا خوبصورت ماحول ہو تو ذکر خوبصورت. بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ صاحب. بس گزارش یہی ہے کہ جتنے لمحے آپ کے سامنے ہوں ہر چہرے پہ ولایت اہل بیت نظر آنی چاہیے.
جو بات کروں اسے وصول کیجیے گا، بات کو ضائع نہ کیجیے گا، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے میرے سامنے سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں، زندگی موت کا پتہ ہے کوئی؟ یہی کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ ایسے ہی بزرگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا چلو ہاں نہیں کر سکتے، سر ہلائیے گا پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ نوجوان بھائیوں، زندگی کا پتہ ہے کوئی؟ یہیں کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا۔ موت اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلے لمحے اگلے سانس موت آ جائے۔ اس لیے موت برحق ہے۔ مرنے سے پہلے ایک وصیت، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہے تو جی۔ اور وصیت ہے کیا؟ بس اپنے دلوں پہ لکھیے گا۔ یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ اگر اردو سمجھتے ہیں تھوڑا سا ہاں ہوں کیجیے گا۔ اس کی پیشانی پہ، اس کے ماتھے پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم ممبر حسین پہ ہوں، اس سے پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم، علی کا دشمن کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ان کے ہے خدا بندی میں کتا شکر کرتا ہے، پروردگار تو نے مجھے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا۔ تو سور کتے سے زیادہ نجس ہوتا ہے، اور بارگاہ الہی میں سور شکر کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا۔ علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے۔ مگر اگر کتے کے مقابلے میں بھی مان لیں تو بس یہی کہوں گا کہ کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ زندہ و سلامت رہیں، مولا آپ کی بات کو قبول منظور فرمائے۔ سورہ انعام سے توجہ ہے نا؟ آپ کو توجہ دلانے کا مقصد تھا۔ سورہ انعام سے چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات میں ذات باری تعالیٰ خدا لم یزل اللہ نے اپنا علم اور اپنا اقتدار بتایا ہے۔ اس اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کتنا پاورفل ہے۔ اللہ بتاتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں اور وصول کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہیں رات کے اندھیرے میں درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اگر کہیں ایک تخم بیج کا دانہ بھی چھپا ہوا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ توجہ ہے؟ کائنات کے بزرگوں، ہر خشک کا ہے اس قرآن مجید میں، اور یہی قرآن کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کتاب مبین وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، اور امام مبین وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے۔ یا علی علیہ السلام، یہ بچے نہیں، بچوں کی تربیت بولتے ہیں، ان کی تربیت ہی کیسی ہے۔ کوشش کیا کرو نوجوان بھی ذکر علی میں علی علی کر لیا کرو، کہ بچوں اور بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کا حق بنتا ہے۔ تو جو ہے نا صاحبہ، امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔
یقیناً پڑھا لکھا مجمع، شہر کا مجمع آسانی سے سمجھ گئے قرآن میں ہر شے کا ذکر، اور ہر شے کو امام مبین نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ہر شے میں آتا کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد محترم قبلہ سید حسین نقوی سے پوچھا، قبلہ یہ ہر شے کی حد کہاں تک ہے؟ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جس شے پہ اللہ قادر ہے ہر اس سارے سمجھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مبین ہے کون؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، بات کرو نہیں امریکہ پہنچ جاتی، بات کرو نہیں یو کے پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ امام مبین ہے کون؟ علی والوں سے پوچھو بھائی امام مبین کون ہے، فوراً سے بھی پہلے کہے گا میرا بادشاہ علی امام مبین ہے۔ لیکن میں نے کہا میڈیا کا دور ہے، آج صرف بتانا نہیں دکھانا بھی پڑتا ہے۔ تم بتا دو علی امام لکھا کہاں پہ ہوا ہے؟ اور میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن میں جب یہ امام مبین والی آیت اتری، صرف تفاسیر اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت کی تفسیروں میں بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے جب امام مبین والی آیت قرآن میں بھیجی تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے، شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے ہمارے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ التورات ہوا، تورات ہے، قال لا، رسول فرماتے ہیں نہیں۔ انجیل ہوا، کیا امام مبین انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن ہوا، کیا امام مبین قرآن ہے؟ رسول فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ بات قرآن تک پہنچی ہی تھی، اذا امیر المومنین قدم المسجد، حسنین کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا، رسول نے فرمایا ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین۔ ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین۔ توجہ ہے؟ وَإِنَّهُ مُفَتِّحُ الْغَیْبِ، اس ہندیت میں ہے غیب کی چابیاں۔ فائدہ ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے۔ اور توجہ، یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ اب چہرے دیکھوں گا جو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور بول نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے بزرگوں کے سمندروں میں کیا ہے۔ ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، درود پڑھیے آقا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی جان، پانچویں مولا کے سامنے، سرکار کے سامنے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن کھولا، سورہ انعام پہ آیا، جب اس آیت پہ پہنچا نا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ مولا فرماتے رک، کیا پڑھ رہا ہے؟ مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ علی کا بیٹا فرماتا ہے اچھا، بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے انی وعارف من لا قام علی شاطئ البحر ویعرف ثواب البحر باسمائها واماتها واماتها وخالاتها۔ بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے۔ صحیح سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق، اچھا جو اب تک نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کر کے بیان کرتا ہوں۔ سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق وہ سب کے نام جانتا ہے۔ میرے بھائی جتنے تم ہو، تم سے مراد اللہ کی کائنات میں جتنے انسان ہیں، پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ توجہ ہے؟ علماء دین بیٹھے ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ جتنے انسان 10 گنا زیادہ بھائی جان جنات ہیں۔ انسان اگر 10 ہوں گے تو جن 100 ہوں گے، انسان 100 ہوں گے تو جن 1000 ہوں گے۔ جتنے انسان ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ اور توجہ، جتنے جنات ہیں ان سے 10 گنا زیادہ درخت ہیں۔
اور بھائی جان جتنے درخت ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں، اور آخری بندے تک جتنے پرندے ان سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر میں رہنے والی مخلوق۔ اور بطول کا بیٹا کہہ رہا وَيَعْرِفُ طَبَابَ الْبَحْرِ بِأَسْمَائِهَا، وہ سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کے نام جانتا ہے صرف ان کے نہیں، وَأُمَّاتِهَا، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے۔ یا علی علیہ السلام وَأُمَّاتِهَا، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے، وَأَمَّاتِهَا، ان کی پھپھیوں کے نام بھی جانتا ہے، وَخَالَاتِهَا، ان کی خالاؤں کے نام بھی جانتا ہے۔ حلالی و قرآن پڑھنے والا حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہ کون ہے؟ علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میرے سوا اور کون ہے؟ زندہ و سلامت رہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی تربیت ہے بچوں کی، کوشش میں نے پہلے بھی کہا ہے کیا کریں، نعرہ لگایا کریں، لگا نہیں سکتے تو مل کے نعرے کا جواب دیا کریں۔ ذکر پاک کا ماحول بھی بن جاتا ہے، ذکر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور اس منبر کی عظمت کی قسم بارگاہ میں ہوں، جب آپ علی کا نام لیتے ہیں یا کوئی علی کا نعرہ لگاتا ہے نا تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ذاکر کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نعرہ لگاؤ تو بھی ہم نے پڑھنا ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نعرہ نہ لگاؤ تو بھی ہم نے پڑھنا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، مہمان ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ چاہے نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اس منبر کی عزت اللہ بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ نعرہ آپ اپنے لیے لگاتے ہیں، اس نعرے کی عزت و عظمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو اس نعرے کا یہ ہوتا ہے، یقیناً تربیت یافتہ بچے ہیں، آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بچہ ہمیشہ بڑوں سے سیکھتا ہے۔ آپ علی علی کریں گے یہ علی کرنا سیکھ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ علی علی کا آپ کو پتہ چلے گا قبر میں، جب قبر میں جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم علی علی کرتے تھے، آج یہاں فائدہ کتنا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی بچے کا نوجوان کا امتحان ہو نا، ساری رات اس سبجیکٹ کا پوری رات رٹا لگاتا ہے، کہیں غلطی سے بھی صبح غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو اتنا علی کے نام کا رٹا لگا لو، قبر میں بھولنا بھی چاہو تو علی نہ بھول پائے۔ میں مثال دیتا ہوں، شاید نہ سمجھے ہوں آپ لوگ، بھائی جان سب سے فائدہ علی علی کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو قبر میں ہوگا۔ آپ لوگ دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ دو بندے صحیح آپس میں لڑ پڑتے ہوتے لڑ بھی آپس میں رہے ہو، جب دونوں لڑنے والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہم دونوں پیر بھائی ہیں تو وہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جا میں تجھ سے نہیں لڑتا، تو میرا پیر بھائی ہے، ایسے ہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے جا میں بھی تجھ سے نہیں لڑتا، تو میرا، سارے بولو گے تو آگے پڑھوں گا، تو میرا پیر بھائی ہے، آخری بندے تو میرا پیر بھائی ہے۔ او بھائی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے زبان پہ علی 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 علی، چاہے گھر میں ہے، بازار میں ہے، بیٹھک میں ہے، جاب پہ ہے، مہمانوں کے ساتھ ہے، کہیں پر بھی ہے، زبان پہ علی کا ورد رکھا کر، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گے نا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، اس وقت 1,01,000 فرشتہ کہ جن کے ہاتھوں میں ہوں گے آگ کے تازیانے اور وہ اٹھائیں گے تیرے سر پہ مارنے کے لیے، وہ تو میرا پیر بھائی نکلا۔
نا صاحبہ؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کی ہندیت میں ہے غیب کی چابیاں۔ بھیجن یہ ہندیت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ تمہارے اس ہجوم سے لے کے نجف اشرف کے حوضہ علمیت تک کا میں ضامن ہوں۔ قرآن میں قرآن میں جہاں جہاں لفظ اند یا اندیت کا تذکرہ ہوا ہے سمجھ لینا علی کی بات ہو رہی ہے۔ پورے قرآن میں جب قرآن پڑھو اور لفظ آ جائے اند یا اندیت، یہی سمجھیے گا یہ بات تقریباً علی علیہ السلام کی ہے، آخری حلالی مواد تک۔ ہمارے یہاں ہماری زبانوں میں وہ فصاحت وہ بلاغت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے۔ کوشش کیجیے گا بات کو سمجھنے کی۔ عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے عامر عباس کو قریب سے سنا، کیا آپ میرے قریب ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، اردو میں اسے کہتے ہیں قریب، عرب والے بھی اسے کہتے ہیں قرب۔ لیکن یہ مائک ہے، یہ ممبر ہے، یہ کرسی ہے۔ میں کسی سے پوچھ رہا ہوں بھائی یہ کتنا فاصلہ ہے میرے اور ممبر کے درمیان، ہر کوئی یہی کہے بہت قریب ہے آپ کے، یہی کہیں گے نا، ممبر قریب ہے، مائک قریب ہے، کرسی قریب ہے۔ آپ کو عرب والے قریب کہتے ہیں، لیکن اس مائک کو ممبر کرسی کو قریب نہیں کہتے، وہ اس جگہ کو کہتے ہیں مقام میں دنو، یعنی جہاں ہاتھ پہنچ جائے وہ قریب نہیں ہوتا، وہ دنو ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے تو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ الدَّانِ، جنت کے پھل مقام دنو پہ ہے۔ کیا مطلب؟ جنتی بیٹھے بیٹھے توڑ لے گا، جنتی جہاں بیٹھا ہوگا وہیں سے پھل توڑ لے گا، یعنی فاصلہ جہاں ہاتھ کا ہو اسے قریب، عربی میں نہیں، اردو میں قریب کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں دنو۔ یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی بندے سے پوچھ رہا ہوں بھائی یہ کتنے فاصلے پہ ہیں، سارے کہیں گے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، بلا فصل ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ ہم اردو میں قریب کہیں گے، عرب والے اسے قریب نہیں کہتے۔ ہاتھ بھی پہنچتا ہے پھر دنوب کہنا چاہیے، کہتے نہیں ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے لیکن یہ دنوب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اور کپڑوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام لدن۔ میں ہندیت سمجھانے لگا ہوں کہ ہندیت ہے کیا، اور یہ جو میرا علم میرے بھائی اندر سے نکل رہا ہے یہ میری ہندیت سے نکل رہا ہے، یعنی علم ہندیت اتنے قریب کو کہتے ہیں، جیسے میرا علم میرے قریب ہے نا، میرے اندر ہے، اسے کہتے ہیں ہندیت۔ اب ایک جملہ سن لو، پھر آپ کی مرضی ہے بولنا بولو۔ میں نے جناب سلمان سے ایک روایت پڑھی ہے، جناب سلمان نے خیبر سکن سے تنہائی میں پوچھا مولا جب آپ تھے عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، لوح نہیں تھے، قلم نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، مولا کوئی شے جو تھی نہیں، آئینہ باکن ہم کے علم کہاں رہتے تھے؟ اللہ کے علم کی گہرائیوں میں۔ اب ایک جملہ سنو گے؟ سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ مجھے بھائی جان اس جملے پہ ایسے ایمان اور یقین ہے جیسے اللہ ایک ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، اسے پوچھا تو آیا کہاں سے ہے؟ سورہ ہود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ قرآن فرماتا ہے من لدن حکیم الخبیر، میں صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کے لدن سے آیا ہوں۔ جو بندے سمجھ گئے انہیں میں واقع ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں آیا ہوں اللہ کے لدن سے۔ علی کہتا ہے میں رہتا ہوں اللہ کی اندیت۔ بازاری ماؤں کے بیٹے کیسے پہنچ جائیں گے؟ مولا زندگیاں دراز ہوتا ہے۔ بس بڑی جلدی کے ساتھ ذکر بات کو سمیٹنے لگا ہوں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ دنیا علی کو سمجھ لیتی نا تو اللہ جہنم بناتا ہی نا۔ یہ جہنم بنی ہی علی کے دشمنوں کے لیے ہے۔ میں نے کئی روایات پڑھی ہیں، علی کے ساتھ رہنے والے بڑے بڑے علی کے چہیتے کئی مقام پہ پھسل گئے۔ علی بادشاہ اس انداز میں سامنے آ گئے، علی کے مسلمان بھائی ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر رہے ہو، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کروا رہے ہو۔
جلال آیا میرے مولا علی کو، جلال میں سرکار فرماتے تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے، تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں۔ علی بادشاہ جلال میں فرماتے ہیں میری تو ذوالفقار، میری تو تلوار بھی وہ تلوار ہے جو شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے، جو شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے میری تلوار ذوالفقار۔ اور پھر بھی اگر تمہیں میرا یہ قتل کرنا سمجھ نہیں آتا نا تو ادھر آؤ، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ جب سارے نہروان اکٹھے ہو گئے نا، علی بادشاہ نہروان کے میدان کے ایک ٹیلے پہ آئے، سب کو مخاطب کر کے فرمایا نہروان والو، یہ خطبہ ہے کیونکہ نہروان پر میں اپنے موضوع سے متصل رہوں گا۔ علی بادشاہ نے نہروان والوں کو مخاطب کیا، نہروان والو انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمھا بعد رسول اللہ الا انا۔ آج ماشاءاللہ کافی سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، چپ رہو گے خدا کی قسم دکھ رہے گا۔ علی بادشاہ نے نہروان والوں کو مخاطب کیا اور سرکار فرماتے ہیں انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمھا بعد رسول اللہ الا انا، انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان۔ علی فرما رہے ہیں انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر الامور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنی، انا ذالک النور الذی اقتبس منہ سمو الہدی، انا صاحب السور، انا مفرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور۔ پڑھ میں رہا ہوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح المنجی ہے، انا صاحب ایوب الممتن والشافی ہے، انا عرشیۃ الجبال، انا مخرج انواع الثمار، انا مقدم الاقوات، انا صلاۃ المؤمنین وصیامہم، انا مولاہ و امامہم، انا بعد رسول اللہ فی ارض والسماء، انا عازف الموارع فمن دوارے بیت ملک الجبار لا نبادی لا کنتم یا علی انت لا شیئن سواک، انا عبد من عبید محمد۔ پیچھے بزرگ بیٹھ کے دعا دے رہے ہیں، اللہ سب کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ کافی ہے تھوڑا سا ترجمہ کروں، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا وہ جو آپ کا حق بنتا ہے۔ علی فرماتے ہیں انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اللہ اکبر، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ لا یعلمھا بعد رسول اللہ الا انا، رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے۔ اور توجہ، مولا فرماتے ہیں انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، پچھلے نبیوں کی کتابوں میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، علی فرماتے ہیں وہ ذوالقرنین میں علی ہوں، وہ ذوالقرنین میں علی ہوں۔ اور جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روئے زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، حتیٰ کہ بادلوں پہ حکومت تھی سلیمان ابن داؤد کی، اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی۔ علی فرماتے ہیں رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی بھی میں نے تھی، واپس بھی میرے پاس آئی۔ ابھی اگر میں اس انگوٹھی کو چھیڑ دوں نا خدا کی قسم پورا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا۔ پھر کبھی وقت ملا تو تمہیں بتاؤں گا کہ علی نے سلیمان نبی کو انگوٹھی دی کیسے تھی، پھر واپس علی کے پاس آئی کیسے تھی۔ میں اپنے وقت میں اپنے ذکر پاک کو تمام کروں گا، اس لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں، توجہ ہے؟ ہاں ہاں، علی فرماتے انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ ہائے ہائے، لفظ بڑے خوبصورت ہے۔ علی فرماتے انا صلاۃ المومن، میں مومن کے لیے اس کی نماز ہوں۔ انا صیام ہوں، میں مومن کے لیے اس کا روزہ ہوں۔ نماز بھی علی ہے، روزہ بھی مومن کے لیے، روزہ بھی علی ہے۔
اور میں نے بات کی ہے نا، اتنی قیمتی انگوٹھی تھی. چلو ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اندر اب اپنے اندر رکھوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اتنی قیمتی انگوٹھی تھی. پتہ یہ انگوٹھی تھی کون سی؟ یہ وہی انگوٹھی تھی جو علی بادشاہ نے حالت رقم میں زکوٰۃ دی تھی. سلیمان نبی والی جو علی بادشاہ نے حالت رقم میں زکوٰۃ دی تھی. جب علی نے زکوٰۃ دی نا اور لینے والے نے لی، آسمان سے فرشتے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یار علی اتنی قیمتی انگوٹھی، ہوا خلا فضا تک کی حکومت کا راز جس انگوٹھی میں ہے، فقیر کو دے رہے ہیں، سائل کو دے رہے ہیں. کچھ فرشتوں نے کہا یار یہ کوئی کروڑ 2 کروڑ کی چیز تو نہیں ہے، اتنی قیمتی انگوٹھی علی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ علی کریم ہی اتنا ہے، کسی سائل کو خالی بھیجتا ہی نہیں ہے. جب بھیج کرنے لگے نا، اچانک حجاب الہی میں زلزلہ آیا.